بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم قومی آمدنی کے تصورات پہ ہی اپنا پانچواں لیکچر پڑھیں گے۔ قومی آمدنی کے تصورات جتنے آپ پڑھ چکے ہیں ان میں سے کچھ کانسیپٹس رہ گئے تھے، آج انشاءاللہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آج جو ہم نے کانسیپٹ پڑھنے ہیں اس میں سب سے پہلا کانسیپٹ شخصی آمدنی یا پرسنل انکم ہے۔ شخصی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو افراد علیحدہ علیحدہ طور پر سال بھر میں کماتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر سال بھر میں 5 لاکھ روپے کماتا ہے تو یہ اس کی شخصی آمدنی ہوگی۔ ایک استاد سال میں 5 لاکھ روپے کماتا ہے تو اس کی شخصی آمدنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہر فرد کی علیحدہ علیحدہ جو آمدنی سال بھر کی ہے اسے ہم شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے پیرنٹس ہیں، اگر ان کی فادر ہے، جیسے ان کی پورے سال کی آمدنی کو جمع کر لیا جائے تو وہ ان کی شخصی آمدنی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، پرسنل انکم۔ اس آمدنی میں انتقالی ادائیگیاں، براہ راست ٹیکس شامل ہوتے ہیں، لیکن اس میں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات شامل نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، شخصی آمدنی برابر ہوتی ہے قومی آمدنی انتقالی ادائیگیاں، براہ راست ٹیکس، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شخصی آمدنی کا مجموعہ کس کے برابر ہے؟ قومی آمدنی جمع انتقالی ادائیگیاں جمع براہ راست ٹیکس اور مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات۔ اب یہاں آپ نے 3 نئے کانسیپٹ دیکھے ہیں: انتقالی ادائیگیاں، براہ راست ٹیکس اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات۔ تو اب ہم باری باری ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے انتقالی ادائیگیاں ہیں، یعنی ٹرانسفر پیمنٹس۔ وہ رقومات جو بغیر کسی محنت کے حاصل ہوں، مثال کے طور پہ زکوٰۃ، خیرات، صدقات، پینشن، تحائف اور امداد وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ بغیر محنت کے جو رقم حاصل کرتے ہیں اسے ہم ٹرانسفر پیمنٹ یا انتقالی ادائیگی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے براہ راست ٹیکس یا ڈائریکٹ ٹیکس۔ ایسے ٹیکس جن کا بوجھ وہی شخص اٹھاتا ہے جس پر وہ عائد کیے گئے ہوں، یعنی لگائے گئے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی شخص وہ ٹیکس ادا کرے گا جس پر حکومت نے وہ ٹیکس لگایا ہے۔ مثال کے طور پہ آمدنی ٹیکس ہے یا جائیداد ٹیکس، جس کی آمدنی ہے وہ اپنی آمدنی میں سے ٹیکس ادا کرے گا، جس کی جائیداد ہے وہ اپنی جائیداد کا ٹیکس خود ادا کرے گا۔ اس کا بوجھ وہ کسی اور پہ نہیں ڈال سکتا، اسی لیے اس کو ہم ڈائریکٹ ٹیکس کہتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے انڈائریکٹ ٹیکس پڑھے تھے، ٹھیک ہے، وہ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، اور جس میں جس شخص پہ وہ ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ اس کا بوجھ دوسرے شخص پر ڈال دیتا ہے، جیسے کہ سیلز ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس پہ لگیں گے وہی شخص اس ٹیکس کو ادا کرے گا جس پہ گورنمنٹ نے وہ ٹیکس لگایا۔ اچھا، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کی غیر منقسم منافع جات، یہ کیا ہے؟ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایسی کمپنیاں جو بہت سارے لوگوں کے سرمایہ سے کام کرتی ہیں مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں بہت سارے لوگ کا سرمایہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب جو لوگ سرمایہ لگاتے ہیں ظاہر ہے انہیں منافع بھی ملتا ہے، مگر ایسی کمپنی کا سارا منافع تقسیم نہیں کیا جاتا۔ کچھ حصہ جو منافع کا تقسیم نہیں کیا جاتا اور واپس کاروبار میں لگا دیا جاتا ہے اسے ہم شخصی آمدنی میں شامل نہیں کرتے، یعنی وہ
جن افراد نے سرمایہ لگایا ہے ان کو کچھ حصہ منافع کے طور پہ ملے گا اور کچھ حصہ منافع کا نہیں ملے گا. جو منافع کا حصہ انہیں نہیں مل رہا وہ ان کی آمدنی میں ظاہر ہے شامل نہیں ہوتا. تو یہ تین چیزیں ہیں، انتقالی ادائیگیاں اور براہ راست ٹیکس شخصی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے جو غیر تقسیم شدہ منافعات جات ہیں، یعنی جو منافع کے حصے تقسیم نہیں ہوتے، وہ شخصی آمدنی میں شامل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اگلا کانسیپٹ ہمارا ہے قابل تصرف شخصی آمدنی یا ڈسپوزیبل پرسنل انکم. اب ہے یہ بھی شخصی آمدنی، لیکن اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے. وہ کیا تبدیلی ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. اگر شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکس نکال دیے جائیں تو باقی بچ جانے والی آمدنی کو قابل تصرف شخصی آمدنی کہتے ہیں. ابھی آپ کو لاسٹ سلائیڈ میں نے بتایا کہ براہ راست ٹیکس کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آمدنی ٹیکس ہے، اس کو آپ شخصی آمدنی میں سے نکال دیں گے تو باقی جو بچے گی وہ قابل تصرف شخصی آمدنی ہوگی. قابل تصرف شخصی آمدنی یعنی ایسی آمدنی جو فرد اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی فرد کی شخصی آمدنی 20,000 روپے ہے اور براہ راست ٹیکس 2,000 روپے ہے، اس کی آمدنی پہ 2,000 کا ٹیکس لگا ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ اس کی آمدنی میں سے 2,000 روپے نکال دیں گے شخصی آمدنی میں سے، باقی کتنے بچے؟ 18,000. یہ 18,000 اس کی قابل تصرف شخصی آمدنی ہوگی. اس کی ایکویژن کیا ہے کہ وائی ڈی، جسے ہم ڈسپوزیبل انکم یعنی پرسنل ڈسپوزیبل انکم کے نام سے کر رہے ہیں، قابل تصرف شخصی آمدنی، برابر ہے وائی مائنس ٹی. تو یہاں وائی ہے شخصی آمدنی اور ٹی ہے براہ راست ٹیکس. یعنی شخصی آمدنی میں سے براہ راست ٹیکس نکال دیے جائیں تو باقی قابل تصرف شخصی آمدنی بچتی ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ کانسیپٹ جو ہمارا یہاں پہ اس ٹاپک کا ہے وہ ہے پر کیپٹا انکم یا فی کس آمدنی. فی کس آمدنی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اوسطاً ہر فرد کے حصے میں کتنی آمدنی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ فی کس آمدنی کہلاتی ہے. فی کس آمدنی سے مراد اوسط فی کس سالانہ آمدنی ہے. کسی ملک کی قومی آمدنی کو ملک کی کل آبادی سے تقسیم کر دیا جائے تو ہمیں فی کس آمدنی حاصل ہوتی ہے. مثال یہاں پہ اس کی ایک آپ کو دی گئی ہے ایکویژن. وہ کیا ہے کہ فی کس آمدنی برابر ہے کل قومی آمدنی تقسیم کل آبادی. مثال کے طور پہ کسی ملک کی جو فی کس آمدنی ہے وہ 20 لاکھ روپے ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس ملک کی کل آبادی ہے وہ 20,000 افراد ہیں، تو کیا ہوگی کہ فی کس آمدنی کیا ہوگی جب ہم اسے ڈیوائڈ کریں گے تو 1,000 روپے اس کی فی کس آمدنی ہمارے پاس آ جائے گی. فی کس آمدنی کے لحاظ سے ہم فی کس آمدنی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اہم اس لیے ہے کہ اس کے لحاظ سے دنیا کے ممالک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: ترقی یافتہ ممالک، درمیانی آمدنی والے ممالک اور پسماندہ ممالک. ترقی یافتہ ممالک کون سے ہیں؟ ایسے ممالک جن کی فی کس آمدنی $20,000 سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ایسے ممالک میں جیسے امریکہ ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، ناروے ہے، برطانیہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ، یہ سارے ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں کیونکہ ان میں فی کس آمدنی $20,000 سے زیادہ ہے. درمیانی آمدنی والے ممالک ایسے ممالک ہیں جن کی فی کس آمدنی $2,000 سے زیادہ ہے لیکن $20,000 سے کم ہے. ایسے ممالک کو درمیانی آمدنی والے ممالک کہا جاتا ہے. ان میں جنوبی کوریا، سعودی عرب، ملائیشیا، جنوبی افریقہ، ترکی وغیرہ شامل ہیں. اور تیسری کیٹیگری میں آتے ہیں پسماندہ ممالک. ایسے ممالک جن کی فی کس آمدنی $2,000 سے بھی
کم ہے. تو ایسے ممالک میں پھر وہ جو آئیں گے جیسے بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ، یہ سارے مصر، یہ سارے ممالک ہیں جن میں فیکس آمدنی $2000 سے کم ہے. تو آج ہم نے 3 ٹائپس پڑھی ہیں اس کی آمدنی کی، قومی آمدنی کی. ایک ہے شخصی آمدنی، ٹھیک ہے، یعنی ہر افراد کی علیحدہ علیحدہ سال بھر کی جو آمدنی ہے. اور ایک ہے قابل تصرف شخصی آمدنی، یعنی ایسی شخصی آمدنی جس میں سے براہ راست ٹیکس نکال دیا جائے. اور تیسری ہے فیکس آمدنی، جو کہ ہمیں کسی بھی ملک کی کل قومی آمدنی کو کل آبادی سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ براہ راست ٹیکس کیا ہوتے ہیں. ایسے ٹیکس جو کہ جس شخص پر لگائے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہی ان کو ادا بھی کرتا ہے. دوسرے ہم نے دیکھے انتقالی ادائیگیاں، یعنی ایسی ادائیگیاں، ٹرانسفر پیمنٹس جنہیں ہم کہتے ہیں، جو کسی محنت کے بغیر حاصل ہوتی ہیں رقم، اس کو ہم انتقالی ادائیگی، جیسے اسکالرشپس ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر پینشن ہے، یا پھر گفٹس وغیرہ ہیں، یا پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات وغیرہ وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. کلیئر؟ آج ہمارا یہ کانسیپٹ قومی آمدنی کے تصورات کا کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید قومی آمدنی کی جو اقسام ہیں اور اس کی پیمائش کے طریقے پڑھیں گے.